الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم رکھا، اور اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل سنت و جماعت پر ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ دوستو، دیوبندی فرقہ جس پہ سعودی نے پابندی لگایا ہے، اس وہ فرقہ ایک بدعقیدہ کے ساتھ ساتھ ایک منافق فرقہ بھی ہے۔ اس ایک عقیدہ پہ وہ دو رائے رکھتا ہے۔ دیوبندی مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے اس بنا پر کہ وہ انبیاء و اولیاء رضی اللہ عنہم سے مانگتا ہے، ان سے استغاثہ کرتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کی علماء بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء و اولیاء سے جو استغاثہ کرتے ہیں وہ توسل سمجھ کر کرتے ہیں، غیر توسل استغاثہ کو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دیوبندی فرقہ مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، جبکہ خود اس کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے ولی سے توسل سمجھ کر استغاثہ کرنا جائز ہے، ان سے کرنا در حقیقت اللہ ہی سے کرنا ہے۔ یہ بات محمود حسن کی ترجمہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف دیوبندی کہتا ہے کہ توسل سمجھ کر بھی استغاثہ کرنا شرک ہے، اور ایک طرف وہ کہتا ہے کہ توسل سمجھ کر استغاثہ کرنا در حقیقت اللہ ہی سے کرنا ہے۔ اب یہ دو عقیدہ رکھنے والا ہی منافق کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ایمان لے آیا، اور جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے شیطان بھائی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی عقیدے پہ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ دوستو، یہ منافقت والا عقیدہ رکھنا
یہ شروع سے ہی دیوبندیوں کا طریقہ رہا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔